یونیورسٹی میں میرا پہلا دن تھا۔ میری سہیلی سمرا بنا اطلاع دیے غیر حاضر تھی۔ یونیورسٹی آ کر مجھے پتہ چلا کہ انجینئرنگ کے شعبے میں میرے اور سمرا کے علاوہ کوئی تیسری لڑکی نہیں ہے، باقی سب لڑکے ہیں۔ اس روز یہ مضامین رکھنے پر خود کو سارا دن باہر گراؤنڈ میں بیٹھی میں کوستی رہی۔ کلاس میں جانے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی، کوئی بھی لیکچر نہ لیا۔ یونیورسٹی ٹائم ختم ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ سے قدرے فاصلے پر تھی کہ کچھ شناسا چہرے دکھائی دیے۔ یہ تو رضوان ہے، میں فوراً پہچان گئی۔ جہاں حیرت ہوئی وہاں خوشی نے بھی مجھے گھیر لیا۔ رضوان کالج میں میرا کلاس فیلو رہ چکا تھا، اس کے ساتھ بلال بھی تھا۔ میں قدرے فاصلے پر کھڑی ابھی انہیں حیرت سے دیکھ ہی رہی تھی کہ رضوان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا میری طرف چلا آیا۔ ابھی بامشکل سلام دعا ہی ہوئی تھی کہ مجھے گیٹ کے پار اپنی وین دکھائی دی گئی۔ میری وین آ گئی ہے، اجازت دیجیے، میں چلتی ہوں۔ میں اجازت طلب کرتی مرکزی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وین میں بیٹھنے کے کافی دیر بعد تک میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب رہی۔ رضوان ہینڈسم اور لائق فائق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سلجھا ہوا لڑکا بھی تھا۔ کسی نے اسے کبھی ہوچی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہر لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ کالج کے دوران میری اگرچہ اس سے کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ اسے ستائشی نگاہوں سے ہی دیکھا تھا۔ آج اسے یونیورسٹی میں دیکھ کر دل عجب سا دھڑکا۔ دل بے اختیار اس کے ساتھ کی تمنا کر بیٹھا۔ کچھ دیر بعد مجھے افسوس نے گھیر لیا کہ رضوان سے اس کے ڈپارٹمنٹ کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ اب اتنی بڑی یونیورسٹی میں اسے کیسے ڈھونڈوں گی؟ آج تو اتفاقاً سامنا ہو گیا، جانے دوبارہ ملاقات کب ہو سکے۔ گھر پہنچنے سے پہلے میں نے خود کو سنبھال لیا۔ گھر پہنچ کر میں نے سمرا کو فون کر کے بہت سنائی کہ بتائے بغیر غیر حاضر رہی۔ میں یونیورسٹی کے لیے بالکل تیار تھی، اچانک سے ماما کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس نے معذرت کی کہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اطلاع دینے کا خیال نہیں آیا۔ میں نے اپنے رویے کی معافی مانگ لی اور دعائے کلمات ادا کر کے فون بند کر دیے۔ اگلے روز میں سمرا کے ہمراہ کلاس میں داخل ہوئی تو رضوان اور شامیر پہلی قطار میں سر جوڑے بیٹھے تھے، جانے کون سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھے۔ نگاہیں جو ملی تو ہماری طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلانے لگے۔ جواباً سمرا نے بھی گرم جوشی دکھائی۔ میں البتہ جھجک گئی اور 2 قطاریں چھوڑ کر پیچھے جا بیٹھی۔ سمرا کچھ دیر ان کے پاس کھڑی ہوئی اور پھر میرے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ رضوان، شاہمیر اور بلال بھی اسی یونیورسٹی میں ہیں؟ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی کہ سمرا تمہیں اطلاع دینا ضروری تھا، میں نے جان بوجھ کر روٹھے لہجے میں کہا۔ دل کا چور پکڑ جانے کے خوف سے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے متعلق طویل گفتگو کرے۔ پروفیسر صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو سب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ میں نے کلمہ شکر ادا کیا، بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ ایک لفظ بھی استعمال میں گزرا تو طبیعت خراب ہو جائے گی میری۔ مسلسل 2 لیکچر لینے کے بعد آ گئی اور مجھے اس کے ساتھ رائے فرار اختیار کرنا پڑی۔ ویسے بھی رضوان اپنی ٹیم کے ساتھ ایک لیکچر کے بعد ہی بھاگ نکلا تھا اور میرا دھیان اس وقت سے اسی کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ میں نے دوسرا لیکچر غائب دماغی سے ہی لیا تھا۔ یونیورسٹی کے ماحول کا اثر تھا یا پرانی جان پہچان کہ چند دنوں میں ہی ہماری ان کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی۔ میری جھجک بھی ختم ہو چکی تھی، اب ہم بے تکلفی سے چھوٹے موٹے مذاق بھی کر لیتے تھے۔ ایک دن رضوان غیر حاضر تھا۔ بلال سے پتہ چلا کہ رات اس کی والدہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ وہ دمہ کی مریضہ ہیں اور بدلتا موسم انہیں تنگ کرتا ہے۔ میں نے گھر آ کر اپنی ماں کو بتایا۔ وہ 1-2 بار یونیورسٹی میں ہی رضوان سے مل چکی تھیں۔ ان کے خیالات رضوان کے بارے میں بہت اچھے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کی امی کی عیادت کے لیے ان کے گھر چلنا چاہیے۔ آپ چلی جائیں امی، میں گھر پر ہی ہوں، کل بہت ضروری ٹیسٹ ہے، میں نے جھجک کر بہانہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ امی کندھے اچکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ بابا جانی کو شام کا پروگرام فون پر دے دیا۔ ان کے آتے ہی دونوں رضوان کے گھر چلے گئے۔ بابا جانی نے فون پر رضوان سے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ میں بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ واپسی پر امی رضوان اور اس کی فیملی کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ امی اور بابا جانی کے منہ سے رضوان کی تعریفیں سننا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے لیے دل میں کھلی عشق کی کلی کھل کر مکمل گلاب بن چکی تھی۔ اس دن میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کھل کر اس سے محبت کا اظہار کیا۔ والدین کی پسندیدگی میں مجھے اعتماد بخش دیا تھا۔
اپنے دبے لفظوں میں رضوان کو اکثر یہ باور کرانے لگی کہ میرے والدین اسے بہت پسند کرتے ہیں اور اس کی فیملی سے بھی کافی مروب ہوئے ہیں۔ رضوان مسکرا دیتا۔ وقت پڑ لگا کر اڑ رہا تھا، یوں ہی پڑھتے پڑھاتے اور اٹکلیاں کرتے وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن ہم لیکچر لے کر باہر نکلے تو بلال نے رضوان کی راہ روکتے ہوئے پارٹی مانگنی شروع کر دی۔ کس بات کی ٹریٹ بھلا؟ میں نے رضوان کا دفاع کرنا چاہا۔ رضوان میاں ماشاءاللہ سے منگنی شدہ ہو گئے ہیں، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ یار تو بھی کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ مجھے تو تیری عقل پر افسوس ہو رہا ہے، ایک شیخ سے ٹریٹ کا مطالبہ۔ شاہمیر نے رضوان کو جلانے کی خاطر بلال پر جملہ کسا۔ رضوان بنا کچھ کہے بس مسکرائے جا رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے رضوان؟ میں نے مرے مرے لہجے میں پوچھا۔ لو جی، اس میڈم کو ہم پر یقین ہی نہیں۔ کون ہے وہ؟ سمرا نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ موصوفہ جناب کی پھوپھی زاد ہیں، ویسے جیسے کوئی منہ نہیں لگاتا، اس کے حصے میں پھوپھی زاد ہی آیا کرتی ہے۔ رضوان بھی برابر ہنسنے لگا۔ میرے چہرے کا تو رنگ فاق ہو چکا تھا، جسم بے جان ہونے لگا، دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ رضوان یوں اچانک مجھ سے دور ہو جائے گا، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا، اور یہ حادثہ بیت چکا تھا، وہ کسی اور کے نام ہو چکا تھا۔ چل یار جوس ہی پلا دے، نہ اتنا کنجوس بن۔ رضوان اس کو بازو سے تھامے کینٹین کی طرف چل دیا۔ ہم دونوں لڑکیاں بھی ان کے پیچھے ہو لیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ سمرا نے میری سست چال دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، لگتا ہے میرا بی پی لو ہو رہا ہے۔ میں نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ چلو کچھ کھا پی لو، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ سمرا میرا ہاتھ تھامے تیز تیز چلنے لگی۔ یار بڑی ٹریٹ کب دے رہے ہو؟ شاہمیر نے ایک ہی سانس میں فریش جوس کا گلاس خالی کرنے کے بعد پوچھا۔ وہ شادی کے بعد دوں گا، فی الحال اسی پر گزارا کرو۔ رضوان تنک کر بولا تو میں اس کی صورت دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کتنا آسودہ حال دکھائی دے رہا تھا۔ بے وفا دنیا اسے الزام دینا چاہا، مگر عقل نے اگلے لمحے سے ہی زرنش کر ڈالی کہ وہ بے وفا نہیں، اس نے تو کبھی محبت کا اظہار ہی نہیں کیا تھا، کبھی کوئی ایسا عہد و پیمان نہیں باندھا۔ قصور تمہارا ہی ہے، تمہاری یک طرفہ محبت کا ہے، اب بھگتو۔ میں نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی، واقعی غلطی میری ہی تھی۔ رضوان کے کردار میں کوئی جھول نہ تھا، لیکن اب اس دل کا کیا کروں؟ شادی کا کب تک ارادہ ہے رضوان تمہارا؟ سمرا نے آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ اسی سال کے آخر تک انشاءاللہ، رضوان نے سرشار لہجے میں جواب دیا۔ لفظ انشاءاللہ میرے دل پر کسی تیر کی مانند لگا۔ میں خود پر جبر کیے آنسوں پر بند باندھنے بیٹھی تھی۔ جوس بمشکل حلق میں اتارا۔ اگلے لیکچر کا وقت ہوا تو ہم ایک بار پھر کلاس لینے چل دیے۔ سر ظہور لیکچر دیتے رہے اور میں اپنے دل سے لڑنے، اسے سمجھانے میں مصروف رہی۔ کلاس ختم ہوتے ہی میں نے خاموشی سے گھر کی راہ لی۔ گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ جتنا رو سکتی تھی روئی، دل کا بوجھ تھا ہلکا ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ رب سے بھی کتنے ہی گلے شکوے کر ڈالے، جس پر بعد میں شرمسار ہوتی رہی۔ میرا یقین مستحکم ہے، رب کے فیصلے مصلحت سے پر ہوتے ہیں۔ ہم بہتر کی طلب کرتے ہیں مگر وہ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے، لیکن یہ دل تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ کسی ضدی بچے کی صورت رضوان کو مانگے جا رہا تھا۔ شام کو امی نے میری صورت دیکھی تو پریشان ہو کر وجہ پوچھنے لگیں۔ امی آج ایک پروفیسر سے مجھے بلا وجہ ہی ڈانٹ پڑ گئی تھی۔ مجھے بروقت یہی بہانہ سوچا، میں چونکہ اکلوتی بیٹی تھی اس لیے مجھے ڈانٹ ڈپٹ سننے کی قطعاً عادت نہ تھی۔ امی نے میرے بہانے کو سچ سمجھ لیا۔ پہلے تو انہیں غصہ آیا کہ ان کی بیٹی کو کیوں ڈانٹا گیا ہے، پھر وہ بھی کہنے لگی اگر ڈانٹ ہی دیا ہے تو کیا ہو گیا، یوں اپنی حالت خراب کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ میں نے سعادت مندی سے سر ہلا کر آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ میری امی میری بہترین دوست تھیں، میں ان کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن رضوان کا ذکر کرنے سے ہچکچا جاتی تھی۔ اچھا ہوا کہ انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ آج انہیں بھی کتنا دکھ ہوتا۔ اگلے روز شامین نے مجھے گھیر لیا۔ کل اس بیچاری کی طبیعت اتنی خراب تھی، اسے کہاں ہوش تھی مبارکباد دینے کی۔ سنبھالنے بیٹھی رہی۔ یہی کیا کم ہمت ہے اس کی، سمرا نے میری جانب سے جواب دیا۔ وہ کیا ہوا تھا تمہیں؟ تینوں لڑکوں نے یک زبان معذرت کے بعد سوال اٹھایا۔ بی پی لو تھا، وہ تو آج بھی لگ رہا ہے تمہارا، رضوان نے بغور میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ،
زبردست سا ڈرنک پلاتا ہوں، بی پی ایک دم تمہارا زبردست ہو جائے گا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے کینٹین کی طرف چلنے لگا۔ پیچھے پیچھے تینوں نفوس نعرہ لگاتے ہوئے بھاگے آئے۔ میری نگاہیں اپنے ہاتھ پر مرکوز تھیں جو رضوان نے تھام رکھا تھا۔ کاش تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہاتھ تھام لو رضوان، دل نے تڑپ کر خواہش کی۔ 7 اپ میں نہ جانے کیا کیا ملا کر بنایا گیا ڈرنک واقعی بہت زبردست تھا۔ طبیعت ایک دم حشاش بشاش ہو گئی تھی، مگر یہاں تو حالت دل کی خراب تھی۔ میں نے مسکرا کر رضوان کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اپنے دلکش مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر گردن کو تھوڑا جھکا کر میرا شکریہ قبول کیا۔ اس شخص کی تو ہر ادا جان لیوا ہے۔ تینوں لڑکے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں آج جلدی گھر جانا تھا۔ ہم دونوں لڑکیوں نے آخری لیکچر لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکچر میں ابھی وقت تھا سو ہم وہیں بیٹھی رہیں۔ اب کیا کرو گی سمرا؟ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں نے نافہم انداز میں پوچھا۔ میں رضوان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ اس کی وضاحت پر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے کیسے پتہ چل گیا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا سمرا۔ میں نے نگاہیں چرا لیں۔ کیا رضوان نے کبھی تم سے کچھ کہا، یا پھر یہ محبت یک طرفہ تھی؟ اس نے میرا چہرہ سیدھا کرتے ہوئے پوچھا تو میری آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ سارا قصور میرا ہے سمرا۔ ہاں واقعی قصور تمہارا ہی ہے۔ جب دل میں کچھ تھا تو کہہ دینا چاہیے تھا نا۔ خاموش محبتوں کا دور بیت چکا ہے میڈم جی۔ اس کا لہجہ یکدم درست ہوا۔ میں نے موضوع بدلنا چاہا۔ مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ میں نے خود کو زیادہ سے زیادہ پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ پہلے کی طرح گپ شپ نہیں ہوا کرتی تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ رضوان سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ میں اسے بھول جانا چاہتی تھی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے، مگر کوشش تو کی جا سکتی تھی نا۔ گھر میں میرا زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزرنے لگا۔ میں جہاں رب سے صبر مانگتی وہاں کوئی معجزہ کر دینے کی درخواست بھی کرتی۔ کبھی کبھار تو اتنی مایوس ہو جاتی کہ نوبت گلے شکوے تک جا پہنچتی، جس پر بعد میں شرمندہ ہو جاتی اور توبہ بھی کرتی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا میری حالت بجائے سنبھلنے کے بگڑتی جا رہی تھی۔ دل کو کسی پل چین نہ تھا۔ رضوان نے کہا تھا کہ سال کے آخر میں شادی ہے اور وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا تھا۔ ایک روز میں صبح تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگی۔ سمرا کا فون آ گیا۔ لڑکی یونیورسٹی میں کر لینا جو بات کرنی ہے، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کال کو یس کرتے ہوئے عجلت میں کہا، رضوان کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ خبر تھی یا دھماکہ؟ میں کتنی ہی دیر فون کان سے لگائے سکتے کی کیفیت میں کھڑی رہی۔ سمرا جانے کیا کچھ کہہ کر رابطہ منتقع کر چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو امی کو پکارتی ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ خبر سن کر وہ بھی حیران پریشان کھڑی رہ گئیں۔ ارے وہ تو اچھے بھلے تھے۔ امی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا۔ سمرا کی زبانی نہ پتہ چلا ہوتا تو میں یقین کرتی ہی نہ۔ بابا جانی نے فوراً رضوان کو کال کی۔ خبر کی تصدیق ہو جانے کے بعد ہم ان کے گھر جا پہنچے۔ شوہر کی اچانک وفات نے آنٹی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں چاہ کر بھی صبر کی تلقین نہ کر سکی۔ الفاظ دم توڑ گئے تھے، صرف آنسو تھے جو بہے چلے جا رہے تھے۔ اس ہجوم میں رضوان سے بات کرنا مناسب نہ تھا۔ جنازے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ اس کے بعد امی گائے بگائے ان کے ہاں چکر لگا لیتی۔ امی کی آنٹی کے ساتھ اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ میری ملاقات رضوان کی منگیتر سے بھی ہوئی، روبی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ دونوں کی جوڑی ایک دم پرفیکٹ تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میں اکثر سوچتی، جس کی روبی جیسی حسین منگیتر ہو وہ بھلا کسی اور کی طرف کیوں دیکھے گا؟ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ وہ مجھے تھوڑی مغرور سی بھی معلوم ہوئی۔ یہ تو اس کا حق تھا۔ رضوان اب اکثر ہی غیر حاضر رہنے لگا۔ اگر یونیورسٹی آ بھی جاتا تو گمسم سا رہتا۔ شاید ابو کے سر پر نہ رہنے سے دنیا کی ساری رنگینیاں بے رنگ ہو جاتی ہیں۔ شاید اسی لیے وہ بھی چھپ چھپا کر کچھ ایسا رہنے لگا تھا۔ ہم سب چاہ کر بھی اسے تسلی نہ دے پاتے تھے۔ اس کا دکھ ہی ایسا تھا کہ ہم بانٹ ہی نہیں سکتے تھے۔ کیا یار، تیری شادی ہونے جا رہی ہے، اب تو ہنسا کھیلا کر۔ بھابھی یہ رونی صورت دیکھ کر کہیں تجھ سے بیزار ہی نہ ہو جائیں۔ ایک دن بلال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ سننا تھا کہ میرا جسم ایک دم سے ٹھنڈا ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ منگنی شدہ ہے، ایک نہ ایک دن اس کی شادی بھی ہونی ہے، مگر یہ دل تھا کہ اس کی شادی کے ذکر پر تڑپ اٹھتا تھا۔ کب ہے شادی؟ بہت بے وفا نکلے، ہمیں تو بتایا ہی نہیں۔ سمرا نے کمزور سے لہجے میں احتجاج کیا۔
بس امی کی عدت پوری ہوتے ہی دسمبر کے پہلے ہفتے میں شادی ہے۔ رضوان زبردستی مسکرا دیا۔ میری زبان پر تالے پڑ چکے تھے۔ اس روز گھر آ کر میں بہت روئی۔ شام کو پتہ چلا کہ امی کا بڑے بھائی کے ساتھ عمرے کا پروگرام بن چکا ہے۔ میں خفا ہوئی، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ امی کا کہنا تھا کہ سب اچانک ہوا ہے، بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ امی عمرے پہ چلی گئیں۔ اس بہانے میں نے یونیورسٹی سے چھٹی لے لی۔ میں رضوان کا بالکل بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 15 روز کے بعد امی کی واپسی ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے رضوان کے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنی سہیلی کے لیے اداس تھیں۔ انکار کرنے کے باوجود مجھے بھی ساتھ لے گئیں۔ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ آنٹی کا چہرہ مجھے مرجھایا مرجھایا سا لگا۔ سر شکر کہ رضوان گھر پر نہ تھا، اس کی بڑی بہن آئی ہوئی تھی۔ پتہ ہے، میں نے اللہ پاک سے اپنی بیٹی کے لیے رضوان جیسا ساتھی مانگا ہے۔ میری ماں نے بھول پن میں بات کہہ ڈالی۔ آنٹی اور مونا آپی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں گڑبڑا گئی۔ ماشاءاللہ سے کب کر رہے ہیں رضوان کی شادی؟ وہ بھی بہت پیاری بیٹی ہے۔ اللہ پاک دونوں بچوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ امی کے پوچھنے پر آنٹی نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا اور چائے وغیرہ سرو کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ مجھے ان کا یہ انداز کھٹک گیا، مگر میں نے خاموشی میں بہتری جانی۔ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ ایک دن ہم یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھے اپنے نوٹس شیئر کر رہے تھے۔ امتحان سر پر تھے۔ اچانک شامیر اور بلال کے پیٹ میں بھوک کے مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف چل دیے۔ سمرا اس روز چھٹی پر تھی۔ پیچھے میں اور رضوان تنہا رہ گئے۔ ایسے میں اتنے دنوں سے حیرت میں مبتلا ہو کر کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ میں نے سر اٹھا کر نافہم انداز میں رضوان کی طرف دیکھا۔ آنٹی نے حرم میں کھڑے ہو کر دعا کی کہ انہیں رضوان سا داماد ملے، اور اللہ پاک نے رضوان ہی ان کی جھولی میں ڈال دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خوفناک لہجے میں بول رہا تھا اور میں اخوانت بنی اس کی صورت دیکھے جا رہی تھی۔ سب کچھ سنتے ہوئے بھی اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں پوچھنا چاہتی تھی مگر زبان بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کیا تم بھی وہی چاہتی ہو جو آنٹی کی تمنا ہے؟ اس کے سوال پر میں سمٹ سی گئی۔ رضوان کن آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناشتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس روز گھر پہنچی تو دھماکے دار خبر میری منتظر تھی۔ رضوان کی امی نے رضوان کے لیے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ روبی بیچاری کا کیا بنے گا؟ میں روبی کے خیال سے خوش بھی نہ ہو پائی۔ حالانکہ اس لمحے کے لیے میں دن رات تڑپی تھی۔ نام مت لو ان لوگوں کا، بیچاری نہیں تھی وہ۔ توبہ توبہ، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ ہوا کیا ہے امی؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ رضوان کے بابا کی ڈیتھ کے بعد ان کی بہن کو وہم ہو گیا کہ اب ان کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ پہلے تو وہ لوگ تنگ کر کے اپنی مرضی کی بری یعنی دلہن کا سامان تیار کرواتے رہے، پھر اچانک مطالبہ کر دیا کہ حق مہر میں مکان ہماری بیٹی کے نام کر دیا جائے۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت چاہیے تھی۔ رضوان اور اس کی ماں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ تو جیسے ہر حد پار کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انکار کرنے پر سارے رشتے ناتے توڑ کر چلتے بنے۔ یہ تک پرواہ نہ کی کہ کارڈ تک بن چکے تھے۔ شادی میں تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ امی نے تعصب اور حیرت سے ملی جلی کیفیت میں مجھے تفصیل سے آگاہ کیا۔ میری آنکھیں بھی حیرت سے پھری جا رہی تھیں۔ جہاں اعتبار نہ ہو وہاں رشتے بنانا اور نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ تمہیں اپنی بہو بنانے کی خواہش مند ہیں۔ تم بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ ہم سب تو بہت خوش ہیں، لیکن تمہاری خوشی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا بیٹا۔ امی اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میرے جواب کی منتظر دکھائی دینے لگیں۔ پتہ نہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ امی جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ میں یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ لمحہ جس کے لیے میں 1.5 سال تڑپی تھی وہ عنایت ہو گئی۔ میں خود بھی حالات سمجھنے سے قاصر تھی۔ رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ رات تک میں بہت کچھ سوچتی رہی۔ آخر تنگ آ کر میں نے رضوان کا نمبر ملا لیا۔ تم روبی سے پیار کرتے ہو نا؟ حالات نے تمہارے درمیان جدائی ڈال دی، ورنہ تم کبھی جدائی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا۔ اب اس کے بغیر جینا مشکل ہوگا، لیکن جینا پڑے گا۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی ہے۔ مجھ سے شادی کرنے پر تمہیں آنٹی نے مجبور کیا ہے نا، اور آنٹی یہ قدم اپنی سہیلی کی محبت میں اٹھا رہی ہے نا، ورنہ میرا اور روبی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ میں نے دوسری طرف سے اس کی آواز سنتے ہی پے در پہ کئی سوال کر ڈالے۔ آخری جملے کی ادائیگی پر میرا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارا اور روبی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ ٹھہری ایک خود غرض لڑکی اور تم ایک بھولی بھالی
رشتوں کی قدر کرنے والی اور دوسرے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جانے والی لڑکی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو ان 2 سالوں میں مجھے تمہاری آنکھوں سے امٹتی محبت دکھائی نہیں دی؟ پسند میں بھی تمہیں کرنے لگا تھا، مگر بابا جانی نے اپنی بھانجی سے میرا رشتہ طے کر دیا تو میں نے کچھ کہہ کر ان کا دل دکھانا مناسب نہ سمجھا۔ اپنے دل کو جیسے تیسے سمجھا لیتا تھا، لیکن میں نے کلمہ شکر ادا کیا کہ میں نے تم سے کوئی عہد و پیمان نہیں کیے تھے۔ امی نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بابا کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ پھر ان کی اچانک ڈیتھ کے بعد بھی ہم نے ان کی خواہش کا خیال رکھا، مگر وہ لوگ بہت کمزور نکلے۔ تمہارا میرے دل میں کیا مقام ہے جاننا چاہو گی؟ وہ بول رہا تھا اور میں دم سادے سنے جا رہی تھی۔ اس کا آخری جملہ جو کچھ توقف کے بعد بولا گیا تھا سن کر میں ہڑبڑا سی گئی۔ نہیں، میں نے جو رابطہ منتقع کر دیا، دوسری جانب وہ یقیناً مسکرا دیا ہوگا۔ اس کے بعد ہماری فلمی انداز میں جھٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ اسی تاریخ کو رخصتی ہوئی جو روبی کے ساتھ تاریخ طے تھی۔ تعلیم ہم دونوں نے شادی کے بعد مکمل کی۔ آج 5 سال گزر جانے کے بعد بھی میں اس خوبصورت معجزے کے ہونے پر روزانہ شکرانے کے نوافل ادا کرتی ہوں۔ آج ہماری ایک بیٹی ہے اور میں دوسری بار امید سے ہوں۔ رب العزت کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔